الرحیم سورہ اعراف کے ہم نے 2 رکوع پڑھے تھے۔ آج انشاءاللہ تیسرے رکوع سے آغاز کریں گے، آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ اعراف کے یہ 2 رکوع نمبر 3 اور 4 ان کا ایک سبجیکٹ موضوع ہے، اور یہ گزشتہ رکوع سے ہی ریلیٹڈ ہے ایکچولی، یہ موضوع ڈیولپ ہوا ہے نا۔ دیکھیں گزشتہ رکوع میں ابلیس اور آدم علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ ہاں، تو ابلیس نے دشمنی کی تھی نا کہ وہ اغلا کے جنت سے نکال دیا۔ اب ان 2 رکوع میں یہی کہا کہ دیکھو شیطان کی دشمنی کے پیش نظر اولاد آدم کو ہم نے آگاہ کر دیا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، پوری ذریہ کو، اولاد کو۔ اچھا، جو سب سے پہلے مخاطبین تھے وہ قریش مکہ کفار، تو یہ ان کو بھی بتا دیا۔ قرآن ظاہر ہے رسول اللہ انہی میں مبعوث کیے گئے اور قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا، تو یہ قریش کو بھی سمجھایا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے ان ہدایات کو اگنور کیا، نظر انداز کر دیا۔ ہاں، انہیں یہ بتایا کہ دیکھو شیطان نے جو ہے نا وہ کپڑے اتروا دیے تھے۔ اچھا، یہ اس طرف بھی اشارہ ہے، یہ جو مشرکین تھے نا، یہ جہالت کے دور میں حج تو بہت پہلے سے ہوتا تھا نا، تو یہ طواف بنا لباس کے کرتے تھے، ننگے ہو کر ہیں۔ اس کا بھی لاجک یہی دیتے تھے کہ جی ایک تو یہ کہ ہم نے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا، دوسری یہ کہ
ہم دنیا میں بنا لباس کی آئے، اللہ نے بھیجا، تو ہم اللہ کے حضور ہیں، تو ہم ان دا اسٹیٹ آف نیچر ہی اللہ کے پاس جائیں گے، دنیاوی لبادہ کیوں اڑیں؟ تو فحاشی تھی یہ، اور کہتے تھے کہ یہ امر اللہ کا حکم ہے، اور دوسرا کہتے تھے وجدنا آبانا۔ ابھی یہ آیات پڑھیں گے ہم، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ ابھی یہ آیات پڑھتے ہیں ہم، یہ آئیں گے اس میں ہیں اللہ کا، اور دلیل وہ یہی دیتے تھے کہ جی بزرگوں سے یہ چیز وراثت میں ملی ہے۔ تو گویا یہ ساری ابلیسی بدعات جو ہے، نئی چیزیں، قریش ان کو اللہ کا دین کہہ کے بتا دیتے تھے کہ جی یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ دور دور تک ان چیزوں سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو ان کو یہ بتایا کہ اگر یہ انہوں نے روش نہ بدلی تو جیسے پہلی قوموں کا حال ہوا ہے نا، قرآن نے کئی جگہ، یہاں بھی پڑھیں گے ہم ساری قوموں کا ذکر، آیت وہ رکوع نمبر 8 سے ہر رکوع میں ایک قوم کا ذکر آئے گا، قوم عاد، قوم سمود، تو کہا ان جیسے ہی حال ہوگا تمہارا بھی، وہ بھی اسی طرح جو ہیں ضد، ہٹ دھرمی، کفر، بغاوت۔ دوسری ان 2 رکوع میں ہے نا، یہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے بھی انسانوں سے وعدہ کیے ہیں کہ اگر حق کو مانیں گے تو ان کے لیے انعام و اکرام ہے، اگر ضد ہٹ دھرمی پہ رہیں گے تو پھر بڑے ڈراسٹک کنسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے۔ اور یہ بتا دیا کہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ، ہاں ٹیسٹ ہے، اور کہا کہ تمہاری ہدایت کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے ہم انتظامات کر دیں گے۔ وہ کیا؟ ایک تو انسان کو بنائے ایسا کہ وہ حق اور باطل میں کر سکے تمیز، بشرطے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرے۔ وہ کیا نعمتیں ہیں؟ سمع و بصر اور عقل، ایک چیز ہو گئی۔ اس پر یہ کہ رشد و ہدایت کے لیے ہم وقتاً فوقتاً انبیاء کو بھیجتے رہیں گے، یہ آئے گا، وہ میری بات تم تک پہنچائیں گے، تو جو ان کی بات مان لیں گے تو وہ ابلیس اور شیطان کے فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ بات وہیں سے چڑھی ہے نا، ابلیس تمہارا دشمن ہے، بہکائے گا وہ تو شیطان کے فتنوں سے وہ حفاظت میں آ جائیں گے۔ اور جو انبیاء کی بات نہیں مانیں گے، جھٹلائیں گے، وہ پھر یہ اپنی زندگی کی مہلت پوری کر کے جب ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ان کو دوزخ، عذاب، ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاں، تو یہ پھر جیسا میں نے بتایا، اسی میں آگے پھر وہ آئے گا کہ 2 گروہ بن جاتے ہیں نا، انبیاء آئے، ایک انبیاء کو ماننے والے، ایک انکار کرنے والے، مکذبین اور متبعین، تکذیب کرنے والے اور اتباع کرنے والے۔ ان دونوں گروہوں کا بھی مکالمہ آ جائے گا، بس شروع ہو گئی ہے سورت احوال آخرت۔ اور وہ تیسرا جو ہے اہل اعراف ہیں، جن کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، وہ بھی اب 46 اور 48 آیت میں اب وہ آگے انہی کا ذکر آ جائے گا، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ وہ پورا ایک بڑا مؤثر قسم کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ سب بیٹھے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے پر ہی الزام تراشی ہوگی کہ وہ پہلے جو جہنم میں ہوں گے تو کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم خود ہدایت پر نہیں تھے تو تمہیں کیا ہدایت دینی ہے، ہم نے تو بلایا تھا اپنی طرف، تم بھاگے چلے آئے، تو بلایا تو انبیاء نے بھی تھا، بلایا تو قرآن نے بھی تھا، تو تم ادھر کیوں نہیں گئے؟ تو وہ کہیں گے اپنے آپ کو ملامت کرو، ہمارا کیا ہے اس میں نا، اب ہم دونوں نے ہی جو ہے نا سزا بھگتنی ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کا وہ نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ آیات آئیں گی کہ ایک دوسرے پر وہ ڈال رہے ہوں گے کہ اے اللہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے،
اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ ان کو دگنا دے عذاب. یہ بھی ہے دگنا کیوں؟ ایک تو یہ خود غلط راستے پر تھے, ہمیں بھی غلط راستے پر ڈالا, تو کہا کہیں گے انہیں دگنا دے. اللہ اکبر ہے. اچھا یہ یعنی آئے گا, یہ کرکس ہے ان دو رکوع کا. ہم آپ آغاز کرتے ہیں, باقی تفصیل ساتھ ساتھ آ جائے گی. پہلی آیت جو ہے تیسرے رکوع کی ہے, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اب دیکھیں گزشتہ آیت میں نافرمانی کی سزا لباس کا اترنا تھا, اسی سے آغاز ہو رہا ہے. آپ ذرا غور کریں, ربط ہوتا ہے نا آیات میں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے لباس کا بتایا کہ یہ بھی نعمت ہے, ہم نے تمہارے لیے یہ بنایا. یواری سوآتکم ہے لباس کے دو یہاں پر بتا دیے, دو اور جو ہے وہ اور صورت میں بتا دیے لباس کے مقاصد. ایک بتایا یواری سوآتکم, ستر ڈھانپنا, یہ نیچرل ہے. وہاں بھی جب ان کے کپڑے اترے وہ تفیقہ یخصفانی من ورق الجنہ, جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے. یہ ان بلٹ ہے شرم ہے, ستر ڈھانپنا چھپانا. تو ستر تو لنگوٹی سے بھی ڈھانپا جا سکتا ہے, تہمت وغیرہ سے بھی. دوسرا بتایا ریشہ, زینت خوبصورتی. ریشہ زینت, عربی میں ریشہ کہتے ہیں نا, ریشہ خوبصورت لگنا. تیسرا جو ہے کسی اور صورت میں بتایا کہ سردی گرمی سے حفاظت, لباس کا مقصد. یہ اور جگہ بتایا سردی گرمی سے حفاظت. وہاں لباس کے لیے لفظ استعمال کیا سرابیل. سرابیل بھی لباس بھی کہتے ہیں, قمیص وغیرہ نا, یہ لفظ استعمال کیا, لیکن بتایا کہ یہ ہمارا یہ مقصد ہے. چوتھا جو ہے وہ بتایا کہ جنگی وار سے تحفظ, یہ بھی لباس ہی ہوتا ہے. جسے آپ ضرب اختر کہتے ہیں وہ بھی لباس ہی ہے, لوہے کا ضرب اختر وغیرہ پہنتے ہیں نا, یہ بھی لباس ہی کی قسم ہے. وہ پہن لو, تلواروں سے ہوتی تھی نا جنگ, تو سیدھے رکھ رہی. یہ قرآن کی روح سے یہ چاروں ہیں, چاروں یہ قرآن میں موجود ہے. یہ جو ہے یہ دونوں سورہ اعراف کی آیت 26 اور یہ کسی دوسری صورت میں قرآن میں یہ بتایا ہے, یہ بھی ہیں. یہ چاروں قرآن میں ہیں, لباس سے ریلیٹڈ ہیں. اللہ اکبر. اچھا کیا فرمایا, یا بنی آدم, اے بنی آدم, آدم کی اولاد, بنی اولاد ہے نا, بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد, ابن سے ہے نا, ابن ویسے بیٹے کو کہتے ہیں نا, روٹ ورڈ وہی ہے. یا بنی آدم, اے بنی آدم, قد بلا شبہ انزلنا, انزل اتارا نا ہم نے, علیکم یہ بھی دو لفظ ہیں, علا اور کم تم پر, کیا اتارا, لباسیں, لباس, یواری وہ ڈھانپتا ہے, یا مضارع کی علامت ہے واری, ڈھانپنا. یہ وہ صورت میں بھی, صورت نہیں بلکہ وہ دعا میں بھی ہے نا یہ لفظ ہے, دعا مسنون ہے کہ نیا لباس پہنو, جیسے عید یا بقرعید پر الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی عورتی, عورتی بھی چھپانے کو کہتے ہیں. وَأَتَجَمَّلُوا بِهِ فِي حَيَاتِي, اللہ اکبر. مسنون دعا میں یہ دونوں چیزیں ہیں, ستر ڈھانپنا اور خوبصورت. وَأَتَجَمَّلُوا جمال, وَأَتَجَمَّلُوا بِهِ فِي حَيَاتِي.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا لباس پہنتے تھے یہ پڑھتے تھے، پڑھنی چاہیے، یاد کر لینی چاہیے، آسان ہے۔ اچھا یہ دونوں بتائیں اس میں، اور فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقوی کا لباس جو ہے نا ذالک خیر، بہت بہتر ہے وہ۔ ذالک من آیات اللہ، یہ ہیں اللہ کی آیتیں، لعلہم یذکرون، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ سمجھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، ہم نے ایسا لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے جسم کی یواری سواتکم، ستر پوشی کرتا ہے، وہ ریشہ، اور خوبصورت بھی تمہیں بناتا ہے، زینت بخشتا ہے، اور کہا کہ پرہیزگاری تقوی اس کا لباس سب سے بہتر ہے۔ اور یہ لباس کا ہونا جو ہے نا ذالکا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، من آیات اللہ، تاکہ لوگ غور کریں، یہ بات کہی گئی۔ اچھا اس میں دو باتیں ہیں، ایک لفظ دیکھیں آپ، یا بنی آدم، ذرا اس پر بھی غور کریں۔ دوسرا اس آیت میں کہ وہ لباس التقوی ذالک خیر، دو چیزیں ہیں۔ تو پہلے لفظ آ رہا ہے یا بنی آدم، ذرا اس کو بھی آپ دیکھیں، بنی آدم کے خطاب میں بڑی بلاغت ہے، یہ آگے بھی آئے گا یا بنی آدم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایڈریس ہی کرنا ہے نہ، کسی اور انداز سے بھی کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ، یا ایھا الناس بھی کر سکتے تھے، لوگ، سارے لوگ آدمی کی اولاد ہیں، لیکن اے بنی آدم، اولاد آدم۔ دیکھیں باپ کی زندگی میں جتنے بھی اکرنسز ہوں، واقعات ہوں، حوادث ہوں، تجربات ہیں، یہ اولاد کے لیے سب سے زیادہ سبق آموز ہوتا ہے، اولاد کے لیے رہنمائی، گائیڈنس، راستہ بتاتا ہے۔ اب پچھلی اس میں بتا دیا کہ تمہارے والد آدم ہیں، ابو البشر تھے نا، ہمارے والد ہی تھے، ان کے ساتھ شیطان نے کیا حرکت کی، جو جنت میں رہ رہے تھے، من حیث رغدن شئتما، خوب پیٹ بھر کے کھاؤ، جہاں سے چاہے کھاؤ، آزادی تھی، مزے سے، جنت کے مزے، ہے نا جی، وہاں سے نکلوا دیا شیطان کی دشمنی۔ اب یہ اولاد کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس قدر حیف اور حیرت کی بات ہوگی کہ آدم کی اولاد جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ شیطان کی دشمنی کو بھول جائے۔ یار باپ کے ساتھ جس نے دشمنی کی وہ بھولنا تو نہیں چاہیے یار، یہ اتنا بلڈ ریلیشن اتنا قریبی ہوتا ہے باپ، نہیں بھولنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا وہ دشمنی بھی یہ نہیں آپ کہہ سکتے یار پتہ نہیں چلا، وہ آستین کا سام تھا، اعلانیہ، وہ تو وہاں چیلنج کر کے آیا، میں بخشوں گا نہیں، میں راستے میں بیٹھ جاؤں گا، ایک بات یہ بھی ہو گئی ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ میں میرے والد باپ کا دشمن ہے، وہ اناؤنس کر کے آیا۔ اچھا صرف اناؤنس کر کے نہیں آیا، اس نے کہا کہ میں آدم کی ساری ذریت کے ساتھ جو ہے ایسا سلوک کروں گا کہ یہ میں ثابت کر دوں گا کہ یہ سجدے کے قابل نہیں تھے قیامت تک کے لیے، یہ بھی چیلنج کر آیا میں ذریہ کا۔ وہاں اس نے مہلت مانگی تھی نا کہ مجھے مہلت دے دے، تو اللہ نے کہا کہ جا تیری اپلیکیشن گرانٹیڈ، انک من المنظرین، تجھے مہلت دے دی گئی۔ اچھا وہ مہلت بھی اس نے خود کہا ہے الی یوم یبعثون، یہ کہا اس نے کہا جی مہلت مجھے اس وقت تک چاہیے، یہ نہیں آپ کہیں گے یا تجھے 10 سال کے لیے مہلت ہے، یعنی پوری کتنی اس کی لمبی زندگی ہوگی۔ ویسے کبھی غور کرو، ابلیس جو ہے وہ رہتی دنیا تک رہے گا، کیونکہ اللہ نے منظور کر لی اس کی اپلیکیشن، درخواست منظور کر لی، تو جب تک انسان ہے تو دشمن بھی ہے، دشمن بھی ہے۔ انسان کی وجہ سے شیطان غاندہ درگاہ ہوا، ہاں، اور وہ شیطان کی یہی کوشش ہے وہ انسان کو غاندہ درگاہ کرنا۔ ہاں بالکل، وہ ریونج لے رہے ہیں نا، بدلہ لے رہا ہے وہ، تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ شیطان کو تو وہی سزا ملے گی جو پہلے دن اللہ نے اس کو دے دی، ہاں تو مردود ہے، چلے جا یہاں سے، یہ ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن اس نے مہلت مانگ لی۔ اب جو وہ کر رہا ہے
اور جو اس کے کہنا مان رہے سزا تو ان کو ملے گی, اب اس چیز کی اس کو سزا نہیں ملے گی, اس کی تو اس نے پرمیشن لے لی تھی. نہیں لوگ وہ آیت پڑھے انکا کا ابلیس کے لیے ہے کہ تجھے بھی اور من اتبع کا جو تیرے پیچھے چلیں گے ان سب کو لأملأن جہنم میں بھر دوں گا. پہلے اس کو کہا کہ تجھے بھی اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا. ہاں اس کی ملے گی جہاں جہاں بالکل ہاں بالکل ہوگی نا. اللہ اکبر ہے. تو یہ دیکھیں یہ یا بنی آدم میں یہ ہے کہ یہ پھر اولاد کی ناخلفی ہوگی کہ وہ باپ کے دشمن اور اس کے ساتھیوں کو اپنا خیر خواہ اور دوست سمجھ لے. ناخلفی نہیں ہے, یہ بڑا سمجھنے والی بات ہے. تو یہ بڑا محتاط ہو رہا ہوئے گا. اللہ اکبر. دیکھیں یہ پورا قرآن پڑھے نا, یہ پورا وہ ہے. اللہ نے بار بار کہا کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, لیکن اس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیا. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یار ہم نماز نہیں پڑھ رہے, ہم نہیں آتے قرآن, یہ وہ شیطان کا غلبہ ہے. یار میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن شیطان آڑے آ جاتا ہے. نہیں کہہ سکتے آپ. قرآن پورا پڑھیں. سورہ ہجر کی آیت 42 پڑھ لیں آپ. سورہ ہجر کی آیت 42, وہاں کیا کہا؟ وہاں کہا ان عبادی, بے شک میرے بندے, لیس لک علیہم, نہیں ہوگا تیرا, لکا کا ابلیس کو کہا, علیہم ان پر یعنی عبادی پر, سلطان, کوئی زور کوئی غلبہ تیرا, کوئی وار کوئی ہتھ کنڈا تیرا نہیں چلے گا, بشرطے کہ کہا میرے عبادی, میرے بندے, ان پر نہیں چلے گا. اچھا آیت میں دیکھیں کہا اس میں کہ اللہ, آیت ہی میں ہے, اللہ سوائے من اتبع کا جو تیری پیروی کریں گے, من الغاوین, غاوین کا یہ جو لوگ ہیں, غاوین ہے یہ, غاوین اغوا سے ہے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ, گمراہ کروں گا, اغوا کروں گا. جو گمراہ ہو گئے جو ہے نا, ان میں سے تو پکڑ کے ان کو گڑھے میں گرا دے, تو ان کو جہنم لے جا. ان سے میرا تعلق ہی نہیں ہے غاوین سے, میرا تو تعلق ان سے ہے. ان پر تو کر کے دکھاؤ, ان کو بہکا لے غاوین. اب اس میں سے نکل کر ادھر آؤ, شیطان نہیں آئے گا. یہ دونوں لفظ اس آیت میں ہیں, عبادی اور غاوین ہیں, یہ اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. یہ بڑا چیلنج ہے. عبادی بن جائے اللہ کے بندے, اللہ اکبر. اور اس کا حل بتا دیا نیک صالح لوگوں کی. اور جیسے آپ خوبصورت کام کر رہے ہیں, آپ تیار ہو کر آتے ہیں, ٹائم نکالتے ہیں, ہے نا, اور یہ دیتے ہیں, یہ شیطان کا توڑ ہے, شیطان بھاگ جاتا ہے. سب سے بڑا ہے یہ قرآن کا. خود اللہ نے کہا کہ وہ تو پھڑک اٹھتا ہے کہ یار یہ قرآن کھول لیا اس نے. قرآن میں کہا کہ جب بھی پڑھنے لگو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ نحل کی آیت ہے یہ. کہ اور جگہ اس طرح نہیں کہا کہ اعوذ باللہ پڑھو, نماز یا اور پڑھنی چاہیے, یہ نہیں ہے کہ وہاں نہیں ہے. اس کے لیے خصوصی قرآن میں کہہ دیا کہ یہ اپنے اعوذ باللہ پڑھنا ہے, کیونکہ شیطان تمہیں ادھر آنے نہیں دے گا. ہاں یہ چیز ہے. یہ توحید کا بھی مرکز ہے اور یہ شیطان سے دوری کا بھی سبب ہے, دونوں ہے. توحید یہ جو پورا اس کے ساتھ پڑھے گا وہ شرک نہیں کرے گا, سب دور ہو جائے گا. ہر چیز یہ جو بھاگتے ہیں نا لوگ مزاروں پر ادھر ادھر, سب دور ہو جائے گا, بشرطے کہ یہ اس کو یکسوئی سے ترجمے کے ساتھ پڑھے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں, یہی تو ہے قرآن کا. قرآن کا ایک بڑا میجر سبجیکٹ ہے توحید, وننس آف اللہ. پورے قرآن کا وہ مختلف دلائل کے ساتھ اور اس کے ساتھ وہ بیان کیا ہے نا جی. اللہ اکبر. پریفرنس ہے. جی سر. کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو بات ہو رہی تھی کہ ٹائم کو صرف کرنے کی. جی تو پوچھا کہ کیا کرتے ہیں آپ, کیسے دن گزرتا ہے. جی صبح اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور واک کرتے ہیں, اور پھر بعد میں کلاس پہ جاتے ہیں. کتنے بجے جاتے ہیں؟ 10 بجے. یار وہ ٹائم تو کلب کیا لگا ہوتا ہے. ہاں آئے گپ مارے, میں نے کہا نہیں بھائی آپ جائیں, میں جہاں جا رہا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یہ دیکھو یہ ایسی آئیں گی چیزیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسی رکاوٹیں آئیں گی, بالکل یہ ہے چیز نا.
کہتے تھے ریٹائرڈ آدمی کے لیے تو 10 بجے سے 2-1 بجے تک تو کلب کا ٹائم ہونا چاہیے نا. نہیں تو ہاں مطلب دوسری ایکٹیویٹیز کو اسلام میں منع نہیں کیا، لیکن اس کو ہے کہ ان کو پریورٹی رکھ کے ایڈجسٹ کر لیں. اب یہ کوئی سارا دن 1 گھنٹے کی ہے نا، اس کے بعد کلب چلے جاؤ. اللہ نے منع نہیں کیا، حرام نہیں ہے. 10 کی بجائے 11:30 چلے جاؤ تو کیا ہو گیا، وہاں پہ گپ شپ ہی لگانی ہے نا. تو اس میں کیا ہے، بلکہ اور اچھا وقت گزرے گا، آپ کا سٹارٹ اچھا ہوا ہے نا. تو یہ تو صرف وہ ہاں ایگزیکٹ اسی کی بات ہے. تو وہ سب ہو جاتا ہے، کوئی دنیاوی معاملہ رہتا نہیں ہے، سب اڑ جاتی ہیں ایڈجسٹ. بس صرف یہ ہے نا، ہاں کہیں نہیں کیا. تو آپ جا سکتے ہیں، لگائیں گپ شپ. اچھا ہے، آپس میں انٹریکشنز ہونا چاہیے، بہت ساری چیزیں مل بھی جاتی ہیں اچھی، کوئی عرض نہیں ہے بالکل. اچھا میں نے عرض کیا تھا 2 چیزیں. اچھا یہ یا بنی آدمہ کا بارے میں تھا. دوسرا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. یہ بھی بڑا اہم ہے یار. دیکھیں لباس کی بات ہو رہی ہے نا، ایک لباس ہے، ایک لباس ہے ظاہری اور ایک ہے باطنی. یہ بڑا اہم ہے. ظاہری کا اللہ نے ذکر کر دیا کہ وہ 2 لفظ کہہ کے نا کہ یوارکم، ہاں بالکل بالکل، یہ جو الفاظ کہے نا یواری سوآتکم، ایک و ریشہ، اسی آیت میں یہ 1 اور 2 یہ ظاہری کا پہلے بتا دیا. پھر ظاہری پہ کہا کہ یہ کہیں بہتر ہے، ذالک خیر، بہت بہتر ہے، یہ بہت بہتر ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے ہے. باطنی لباس ہے، یہ اس طرف توجہ دیے، یہ 2 ہیں ہے نا جی. یعنی ظاہری لباس کی اپنی اہمیت ہے، اس کے ساتھ باطنی لباس بھی، اور باطنی دل میں ہے. اور وہ آگے تقویٰ سے ظاہر ہو گیا. تقوی کا براہ راست تعلق ہی دل سے ہے. دل صاف ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہر کام میں مد نظر ہو، سارا چیز اسی سے تعلق ہے. تو تقویٰ یہ کہا کہ دراصل یہ تقوی کا لباس ہے، ہاں جو کہ کہا کہ بہت بہتر ہے. اچھا اس پر بھی ذرا غور کریں. یہ جو باطنی لباس ہے نا، جس کو تقوی کا لباس کہا گیا ہے، یہ ظاہری لباس کی جو حقیقی افادیت ہے اس کو بھی نمایاں کر دیتا ہے. وہ اس لیے کہ یا دوسرے لفظوں میں کیا کہنا چاہیے کہ جو ظاہری لباس کوئی اختیار کرتا ہی ہے، وہ اپنے اس باطنی لباس کی تحریک سے، ہاں اندر کی ایک وہ جو نا محرک ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور وہ بھی کرے ہے، اور ہاں اور اس سے بچنے کا خیال ہو، یقین ہو. اللہ اکبر. یہ دیکھیں اس کی اتنی اہمیت ہے، اسی لیے کہا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. کیونکہ اگر صرف ظاہری لباس ہے، باطنی بالکل ہی زیرو ہے، تقویٰ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے آدمی کپڑے پہن کر بھی ننگا ہی رہے. ہاں یہ بھی بڑا ضروری ہے. اندر سے اگر وہ فحاشی بھری ہوئی ہے تو وہ لباس بھی اسی طرح پہنے گا کہ ہر چیز ہی نمایاں ہوگی. خاص طور پر خواتین میں نا تو وہ لباس ہی ہوتا ہے نا، کہیں ہاف سلیو ہے، کہیں وہ ہے، جو چاہے پہن. جی سر لباس میں فحاشی آ گئی. ہاں آ گئی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ہاں ہر چیز وہ بالکل ہاں بالکل ہاں یہ ہے، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ایکچولی یہ اسی طرف اشارہ ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ تقویٰ پرہیزگاری اصل چیز وہ ہے اور اس کے بارے میں کہا ذالک خیر، وہ بہت ہی بہتر ہے. اللہ اکبر ہے، اس کے بارے میں یہ فرمایا. اچھا اگلی آیت مبارکہ، اس میں بھی دیکھیں مخاطب وہی ہے، یا بنی آدم. آپ ذرا غور کر رہے ہیں، اس کو بھی ایڈریس اسی طرح کیا ہے، بنی آدم. کہا کہ دیکھو وہ خبردار کر دیا کہ شیطان تمہیں بہکانے نہ پائے، اور ساتھ وہ ریفرنس بھی دے دیا جس طرح تمہارے والدین کو بہکایا تھا اور جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کا لباس اتروا دیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ بنی آدم کو جھنجھوڑ رہی ہیں وہ واقعہ یاد دلا کر، اور کہا دیکھو یہ جو شیطان ابلیس ہے نا، اور ان کے کارندے بھی، اس کو قبیلہ کہا ہے، اس کا قبیلہ، ہاں اس کا قبیلہ، وہ ہاں
وہ کہا کہ وہ ایسی جگہ سے اٹیک کرتے ہیں لا ترونہم، تم نہیں دیکھ سکتے انہیں. ظاہر شیطان کو آپ دیکھتے تھوڑی ہیں، انویزیبل ہے نا وہ تو آ کر دلوں میں وسوسے وغیرہ ڈال دیتا ہے، نہیں دیکھ سکتے تم ہیں. تو اس میں تو اور بھی محتاط ہونا پڑے گا جب آپ دیکھ نہیں سکتے. کوئی دشمن سامنے ہو فزیکلی تو آپ وہ بچاؤ کر لیں گے، یار یہ کھڑا ہے نا اس کو ذرا وہ کرتے ہیں. ایک ہے نظر ہی نہیں آ رہا لیکن پھر بھی وار کر رہا ہے، تو وہ تو پھر اور بھی وہ زیادہ ہو گیا. لا ترونہم، دیکھ نہیں سکتے آپ ان کو. اللہ اکبر. تو فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم، یہ لفظ فتنہ سے ہے. فتنہ مختلف معنوں میں آتا ہے، فتنہ آزمائش کے معنوں میں بھی آتا ہے، یہاں بہکانے کے معنوں میں ہے. اور یا مضارع کی علامت ہے وہ کم تمہیں. لا یفتننکم، نہ وہ بہکائے تمہیں. کون نہ بہکائے؟ الشیطان، شیطان. آگے ریفرنس اور وہ مثال بھی دے دی، کما، جیسے کہ اخرجا، اس نے نکالا تھا ابویکم، ابوی، ہاں تمہارے والدین کو. یہ حضرت آدم اور اماں حوا جن کو اللہ نے کہا تھا اسکن وزوجک الجنہ، ان کو نکالا تھا کہاں سے؟ من الجنت، جنت سے. اور اس نے ینزیو، ینزیو کیا ہے؟ یہ نزا سے ہے نا، نزا کھینچنے کو کہتے ہیں نا، وہ ثلاثی حروف بن گئے نا، نون زا عین. آپ نے یہ اردو میں نہیں کہتے حالت نزا، یہ وہی ہوتا ہے کہ روح کھینچی جا رہی ہے جب وہ ایسے حالات میں حالت نزا میں ہے. اللہ ہاں نکل رہی ہوتی، یس نزا. تو ینزیو ہے نکالنا، اتارنا، کھینچنا. اس نے اتارا تھا انہما، ہما تسنیہ کا ہے، ان دونوں سے کیا چیز اتارا تھا؟ لباسہما، ان دونوں کا لباس. کیوں اتارا تھا؟ لیریہما سوآتہما. یہ الفاظ 2-3 دفعہ پیچھے ہم پڑھ چکی ہیں پچھلے رکوع میں. لیریہما، تاکہ وہ دکھائے ان کو، سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، ہے نا جی. اللہ اکبر. انہو، بے شک وہ، ہو ضمیر ابلیس کی طرف ہے. یراکم، وہ دیکھتا ہے، کم تمہیں، ہوا وہ، اور وہ قبیلہ، اور اس کا قبیلہ یعنی اس کی ساری جماعت. من حیثو، جہاں سے، لا ترونہم، نہیں تم دیکھ سکتے ان کو، یعنی شیطان ابلیس کو تم نہیں دیکھ سکتے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اِنَّا، بے شک ہم نے، جعلنا، بنایا، جعلا ہوتا ہے نا بنانا، نا، بنایا ہم نے، کس کو؟ شیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، دوست. کن کا دوست بنایا؟ جو ایمان نہیں رکھتے، لا یؤمنون. دیکھیں کہ کتنا بار وہ آ رہا ہے. کہیں کہا کہ جو غاوین ہیں ان پر شیطان نہیں، اور کہا شیطان اگر کرے گا حملہ تو لا یؤمنون پر کرے گا. اس سے بھی میسج مل گیا کہ اپنا ایمان راسخ کرو، پکا ایمان والے بن جاؤ، مومنین بن جاؤ.